بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، تیسری کتاب۔ بالبطوڑی خونی کھنڈر میں کامین سانپ اپنا سانس بڑی دیر تک روک سکتی تھی۔ دوسری طرف بالبطوڑی بھی کوئی معمولی چڑیل نہیں تھی، اور سامری کی جادو نگری میں آ کر اس کی طلسمی طاقت دوگنی ہو گئی تھی۔ چڑیل بالبطوڑی نے بڑی مکاری سے کام لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ناگن، میں جانتی ہوں کہ تو اسی کھنڈر کے آس پاس کہیں چھپی ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھ، تو یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ میں واپس سامری کے محل میں جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سامری سے ایک نیا طلسمی منتر لے کر آؤں گی، اور پھر تمہیں زمین کے اندر سے بھی ڈھونڈ نکالوں گی۔ اتنا کہہ کر بالبطوڑی چڑیل ہوا میں بلند ہوئی۔ اس نے ایک کہکہا لگایا اور دور ہوتی چلی گئی۔ یہ اس کی مکاری تھی۔ وہ کامئی ناگن پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ خونی کھنڈر سے باہر چلی گئی ہے۔ تھوڑی دور جا کر چڑیل فضا میں خاموشی کھڑی رہی، پھر ہوا میں آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی دوسری طرف کھنڈر سے کچھ دور ایک اونچے پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کی چال یہ تھی کہ کامئی ناگن کو جب یہ یقین ہو جائے گا کہ چڑیل واپس چلی گئی ہے، تو وہ جہاں کہیں بھی چھپی ہوئی ہوگی وہ وہاں سے ضرور باہر نکل آئے گی۔ جو ہی وہ باہر نکلے گی، چڑیل جھپٹا مار کر اسے دبوچے گی اور فوراً سر کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دے گی۔ چڑیل بالبطوڑی نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی بھی چھپا رکھی تھی۔ کامئی ناگن کچھ دیر سوراخ کے اندر سانس روکے پڑی رہی۔ اسے بالبطوڑی چڑیل کے دور ہوتے کہکہوں کی آوازیں سن لی تھی۔ جانے کیوں اس کو یقین سا ہو گیا کہ چڑیل واقعی سامری کے محل میں واپس چلی گئی ہے۔ یہ کامئی ناگن کی غلطی تھی، کیونکہ آدمی کو اپنے دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کی ایک ایک چال کو گہری نظر سے دیکھتے رہنا چاہیے۔ کامئی ناگن بہت دیر تک سوراخ کے اندر ہی رہی تھی۔ باہر سے چڑیل کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے چڑیل کی بو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ چڑیل بالبطوڑی نے عیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے جسم سے نکلنے والی چڑیلوں جیسی بو بھی ایک خاص منتر سے روک رکھی تھی۔ لیکن چڑیل بھی کوئی اناڑی نہیں تھی، اس کے پاس جادو کی طاقت بھی دوگنی تھی۔ اس نے خونی کھنڈر کے سامنے اونچے پتھر پر بیٹھے بیٹھے سانس روکا، اور اس کو کامئی ناگن کے بدن سے نکلنے والی حرارت کی لہروں کا احساس ہوا۔ یہ لہریں بار بار چڑیل کے جسم سے آ کر ٹکرا رہی تھیں، اور اسے غور کر کے اندازہ لگایا کہ ناگن کے جسم سے اٹھنے والی حرارت کی لہریں ایک کھڈ میں سے آ رہی ہیں۔ بالبطوڑی چڑیل پتھروں پر سے اٹھی اور غیبی حالت میں ہی اڑ کر کھڈ کے اوپر آ گئی۔ ادھر کامئی ناگن نے بھی سوراخ کے اندر بیٹھے بیٹھے چڑیل کی بو کو محسوس کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ تیزی کے ساتھ پیچھے گھومی کہ سوراخ میں سے باہر نکل کر کھڈ میں جائے اور وہاں سے کسی دوسری طرف نکل کر بھاگ جائے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ چڑیل بالبطوڑی کھڈ میں پہنچ گئی تھی۔ کامئی ناگن نے جو ہی دیوار کے سوراخ میں سے سر باہر نکالا، بالبطوڑی چڑیل نے اس پر طلسم پھینکا۔ یہ طلسم ایک شعاع کی طرح تھا، شعلے کی لکیر بن کر کامئی ناگن کے سامنے آ کر گرا۔ ناگن تڑپ کر بالبطوڑی بل کے سوراخ میں واپس چلی گئی۔ اب اس کے پیچھے بھی موت تھی اور سامنے بھی موت تھی۔ نہ باہر نکلنے کا وقت تھا، نہ ہی آگے جانے کی کوئی جگہ تھی۔ آگے سوراخ بند ہو گیا تھا اور دیوار آ گئی تھی۔ چڑیل بالبطوڑی سوراخ کے منہ پر آ گئی۔ اس نے سوراخ کے ساتھ منہ لگا کر زور سے اندر سانس کھینچی کہ کامئی ناگن اس کے سانس کے زور سے اس کے منہ میں آ جائے۔ کامئی ناگن اچھل کر سوراخ کی چھت سے چمٹ گئی۔ چڑیل نے دوسری بار سانس کھینچا تو سوراخ کے اندر جیسے آندھی سی آ گئی۔ کئی چھوٹے بڑے پتھر اپنے آپ کھینچتے ہوئے چڑیل کے حلق میں اتر گئے۔ چڑیل نے زور سے چیخ ماری اور سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ سوراخ میں چڑیل کا ہاتھ لمبا ہی لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے ناخن چھریوں کی طرح سوراخ کی دیواروں کو کھرچنے لگے۔ کامئی ناگن کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ سانپ کو زمین جگہ دے دیتی ہے۔ کامئی ناگن کے حق میں یہ بات بالکل درست نکلی۔ اس نے سوراخ کی چھت سے چمٹے چمٹے زور سے اپنا سر دیوار کی مٹی پر مارا تو مٹی نیچے گرنے لگی اور وہاں جگہ بنتی چلی گئی۔ کامئی ناگن چھت کی مٹی میں اندر ہی اندر دھسنے لگی۔ دیوار کی مٹی کامئی ناگن کو جگہ دیتی جا رہی تھی۔ سانپ کا دم کبھی بھی نہیں گھٹتا کرتا۔ سانپ صرف ایک سانس کھینچ کر اتنی ساری آکسیجن پر پورے 6 ماہ گزار سکتا ہے، اور کامئی ناگن تو پاتال کے ناگ شیش ناگ کی بیٹی تھی۔ اگرچہ سامری کے تاریخ خلائی سیارے میں اس کی طلسمی طاقت آدمی سے بھی کم رہ گئی تھی، پھر بھی اس میں عام سانپ کے مقابلے میں زیادہ طاقت تھی۔ کامئی ناگن نے سانس روک لیا تھا اور جتنی تیزی سے دیوار کی مٹی میں آگے بڑھ سکتی تھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
چڑیل بل بطوری کے لمبے نوکیلے ناخن سوراخ کے اندر دیواروں کو زور زور سے کڑید رہے تھے۔ کامئی ناگن کو ان کی آواز آ رہی تھی۔ پھر سے چڑیل کے چیخ مارنے کی آوازیں آنے لگیں، مگر کامئی ناگن زمین میں دھنستی چلی گئی۔ اس کے جسم پر مٹی کا دباؤ پڑ رہا تھا۔ اس نے پرواہ نہ کی اور رینگتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ مٹی جو پہلے سخت تھی نرم پڑنے لگی، یہاں تک کہ مٹی بھربھری سی ہو گئی اور کامئی ناگن آسانی سے اس میں سے گزرنے لگی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے اور آگے جا کر وہ کہاں نکل آئے گی، مگر اس کے واسطے اپنی جان بچانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسے سامری کے سیارے میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھی اور دوست نستور کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اسے نستور کی لاش کو اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر لے کر جانا تھا اور اس کے کٹے ہوئے سر کو ڈھونڈ کر اس کی لاش کے ساتھ لگانا تھا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ اگر کسی جن بوت کی مرنے کے بعد لاش پوری نہ ہو اور اس کا سر اس کے جسم کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو تو اس جن کی روح ایک بھوت بن جاتی ہے اور قیامت تک بھٹکتی رہتی ہے۔ کامئی ناگن کو اپنے دوست نستور کی موت کا بہت دکھ تھا، مگر اب وہ اس کی روح کو بھوت بن کر قیامت تک بھٹکتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نستور کا کٹا ہوا سر جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے واپس لائے، اسے نستور کی لاش کی گردن کے ساتھ لگا کر دھاگے سے سی دے اور پھر اسے بڑے احترام کے ساتھ کسی جگہ پر دفن کر دے۔ اس کے بعد وہ نستور کا لاکٹ تلاش کرنے کی مہم پر نکل کھڑی ہو۔ کامئی ناگن نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اگر وہ زندہ بچ گئی تو سامری کے قبضے سے نستور کا سلیمانی لاکٹ لے کر واپس جائے گی۔ پہلے زمین بھربھری تھی، پھر زمین گیلی ہو گئی۔ کامئی ناگن کو یوں لگا کہ وہ کیچڑ کے ڈھیر کے اندر سے گزر رہی ہے۔ وہ دیر تک کیچڑ بھری زمین کے اندر سے رینگتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ کیچڑ پتلا ہونے لگا، پھر اتنا پتلا ہو گیا کہ کامئی ناگن کو محسوس ہوا کہ وہ گہرے پانی میں سے گزر رہی ہے۔ اس نے اوپر کی طرف منہ کر کے تیرنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی تیزی سے گہرے پانی کے اوپر آ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بڑی احتیاط سے اپنا سر گہرے پانی کے اندر سے باہر نکالا۔ کیا دیکھتی ہے کہ رات کا وقت ہے، زرد زرد چاند نکلا ہوا ہے اور وہ ایک بہت بڑے تالاب کے کنارے پانی میں تیر رہی ہے۔ چاندنی کا رنگ پیلا تھا۔ اس زرد پیلی چاندنی میں کامئی ناگن نے تالاب کے درمیان میں ایک بہت بڑی چٹان پانی سے باہر نکلی ہوئی ہے اور اس چٹان پر ایک بہت گھنا درخت ہے جس کی شاخیں سارے تالاب پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کامئی ناگن کو چھپنے کے لیے جگہ محفوظ نظر آئی۔ وہ تالاب کے پانی پر تیرتی ہوئی چٹان پر آ گئی۔ پانی سے نکل کر وہ گھنے درخت کی طرف بڑھی۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کا تنا بہت بڑے گول دائرے میں پھیلا ہوا تھا۔ درخت کی ٹہنیوں میں سے درخت کی جڑیں، جن کو درخت کی داڑیاں بھی کہتے ہیں، نکل کر نیچے زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ کامئی ناگن تیزی سے درخت پر چڑھ کر شاخوں میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ زمین کے اندر ہی اندر رینگتی ہوئی کس جگہ پر نکل آئی ہے۔ اس کا دل اتنا ضرور کہہ رہا تھا کہ وہ چڑیل کے خطرے سے دور ہو گئی ہے۔ کامئی ناگن نے دائیں بائیں گھنے درخت کی شاخوں میں نگاہ ڈالی۔ درخت کی شاخیں اور چوڑے چوڑے پتے بالکل ساکن تھے۔ ہوا بند تھی، چاندنی پراسرار تھی، کسی طرف سے کوئی آواز تک نہ آ رہی تھی۔ ایک ڈرا دینے والا سناٹا طاری تھا۔ کامئی ناگن کو اس قسم کی خاموشی اور سناٹا پسند تھا۔ اب وہ کچھ دیر کے لیے آرام سے بیٹھ کر سوچ سکتی تھی کہ نستور کا لاکٹ اور اس کا کٹا ہوا سر تلاش کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف بلبطوری چڑیل سخت مایوس ہو کر ناگن کو جگہ جگہ تلاش کرتی پھر رہی تھی، مگر کامئی ناگن اس کے ہاتھ نہ آئی۔ رات گہری ہو گئی۔ چڑیل واپس سامری کے محل میں آئی اور سامری کو ہاتھ جوڑ کر بتایا کہ ناگن اس وقت اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، مگر ساتھ ہی چڑیل نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، میرے آقا سامری جی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے میری جان چلی جائے، میں ناگن کو پکڑ کر اس کا سر کاٹ کر ہی لاؤں گی۔ سامری نے ناراض ہو کر ذرا غصے سے کہا، بلبطوری، تو کبھی کسی آزمائش پر پوری نہیں اتری، اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ جاؤ میرے دشمن نستور کی ساتھی ناگن کو تلاش کر اس کا سر کاٹ کر لا، کیونکہ وہ جب تک میرے سیارے پر میری جادو نگری میں زندہ پھر رہی ہے میرے لیے کوئی بھی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ بلبطوری بولی، میرے آقا سامری، میں اس بار کامیاب ہو کر آؤں گی۔ جب آؤں گی تو ناگن کا کٹا ہوا سر میری مٹھی میں ہوگا۔ بلبطوری ایک بار پھر کامئی ناگن کو ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ ادھر زکوٹا، یاماگ اور عمرو ایار سامری کے سیارے کی فضاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ سامری کے سیارے کی طلسمی فضا میں داخل ہوتے ہی ان تینوں کو زبردست جھٹکے لگے اور وہ اڑتے اڑتے ایک دم لڑکتے ہوئے نیچے گرنے لگے، جس طرح ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جہاز کے انجن فیل ہو جائیں اور وہ لڑکھڑیاں کھانے لگے۔
زکوٹا جن اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ طلسمی طاقت کا مالک تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور زور سے نعرہ لگایا، زیبینوف! وہ ہوا میں نیچے جا کر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوپر سے یاماک سانپ اور عمر و عیار غیبی حالت میں ہی نیچے لڑکتے چلے آ رہے تھے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ زکوٹا نے ان دونوں کو بازو پھیلا کر روک لیا۔ دونوں بڑی مشکل سے سیدھے ہوئے۔ عمر و عیار نے کہا، زکوٹا بھائی، ہم سامری کی طلسمی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، ہمیں آگے جانے کی بجائے اسی جگہ نیچے اتر جانا چاہیے۔ یاماک سانپ کہنے لگا، مگر نیچے تو بادل ہی بادل ہیں۔ ان سیاہ بادلوں میں بڑی زبردست بجلیاں چمک رہی تھیں، بلکہ کڑک رہی تھیں۔ بادلوں کی بھیانک گرج دور تک سنائی دے رہی تھی۔ عمر و عیار نے کہا، ان بادلوں کے نیچے سامری کا تاریک خلائی سیارہ ہوگا۔ ہم نے آگے پرواز کی تو ہم پر طلسمی شعاؤں کا حملہ ہو جائے گا۔ یاماک سانپ نے کہا، عمر و عیار کا خیال درست ہے زکوٹا، ہمیں نیچے اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تینوں غیبی حالت میں نیچے غوطہ لگا کر کالے سیاہ بادلوں میں داخل ہو گئے۔ بادلوں میں داخل ہوتے ہی ان پر دھڑ دھڑ بجلیاں کڑک کڑک کر گرنے لگیں، مگر چونکہ یہ تینوں غیر مرئی انسانی طاقت کے مالک تھے، اس لیے بادلوں کی بجلیاں ان کے غیبی جسموں کے اندر سے گزر رہی تھی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ بادلوں میں کالا سیاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بجلی چمکتی تو اس کے چمک بھی سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہ آتا۔ تینوں دوست یعنی یاماک سانپ، عمر و عیار اور زکوٹا جن نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ یاماک سانپ بھی انسانی شکل میں تھا، اگرچہ غائب تھا کیونکہ اس کا منکا زکوٹا نے لا کر اسے دے دیا تھا۔ خدا جانے وہ کب تک کالے سیاہ کڑکتی بجلیوں والے بادلوں میں سے نیچے ہی نیچے گزرتے چلے گئے۔ آخر بادل ختم ہو گئے۔ انہوں نے نیچے دیکھا، سامری کا تاریک سیارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ عمرو بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ سامری کا سیارہ ان بادلوں کے نیچے ہے۔ یاماک سانپ کہنے لگا، ہمیں سیارے کی کسی محفوظ جگہ پر اترنا ہوگا۔ زکوٹا بولا، سامری نے چاروں طرف اپنا طلسمی جال پھیلا رکھا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ ہم خود طلسمی مخلوق ہیں، مگر ہماری جادو کی طاقت سامری کی جادو کی طاقت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہم کو سامری کا جادو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاماک سانپ کہنے لگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا دوستوں۔ ہم نستور اور اس کے لاکٹ کی تلاش میں نکلے ہیں، ہم واپس جانے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ نیچے اتر چلو۔ تینوں دوست بڑی تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ انہیں بجلی کے چھٹکے لگنے لگے تھے۔ زکوٹا بولا، یہ سامری کے جادو کا اثر ہے۔ عمر و عیار نے جلدی سے کہا، زکوٹا خاموش رہو، ہمیں بولنا نہیں چاہیے، سامری کی بدروحیں ہمارے آس پاس اڑ رہی ہوں گی۔ سامری کو خبر ہو گئی تو وہ ہمیں اپنے سیارے پر اترتے ہی ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ یاماک سانپ نے عمرو کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، شش، خاموش رہو، اب کوئی نہ بولے۔ تینوں خاموش ہو کر سامری کے تاریک سیارے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ سیارے کے ویران بنجر پہاڑ صاف نظر آنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے ایک دریا دیکھا جو بہت چوڑا تھا۔ اس کے پانی کا رنگ سیاہ تھا، جیسے تارکول کا دریا ہو۔ تینوں دوست اس دریا کے دوسرے کنارے پر اتر گئے۔ یہاں عجیب و غریب قسم کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ان درختوں کے تنے بھی بالکل سیاہ تھے اور پتے بھی ایسے سیاہ تھے جیسے تارکول کے بنے ہوئے ہوں۔ دریا کے کنارے کالے اور نیلے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہاں ایک تکونا ٹیلا تھا۔ تینوں اس ٹیلے کی طرف دیکھنے لگے۔ یاماک سانپ بولا، معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹیلے کے اندر کوئی غار ضرور ہوگا۔ عمرو کہنے لگا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں سے سامری کے محل کو کون سا راستہ جاتا ہے، کیونکہ نستور کو اگر سامری نے پکڑ لیا ہوگا تو وہ سامری کے محل میں ہی قید ہوگا اور نستور کا لاکٹ بھی محل کے ہی کسی جگہ پر ہوگا۔ زکوٹا بولا، ایسا لگتا ہے کہ ہم سامری کے سیارے پر کسی ایسی جگہ پر اتر آئے ہیں جہاں اس کی جادو کی لہریں اثر نہیں کر رہی، کیونکہ خلا میں ہمیں جو طلسمی لہروں کے جھٹکے لگ رہے تھے وہ یہاں محسوس نہیں ہو رہے۔ دونوں دوستوں نے زکوٹا کے خیال کی تائید کی اور کہا کہ واقعی یہ کوئی محفوظ علاقہ ہے، مگر ہمیں اپنے ساتھی نستور اور اس کے لاکٹ کو تلاش کر کے یہاں سے آگے سامری کے محل کی طرف بھی جانا ہے۔ زکوٹا نے کہا، عقل مندی یہ ہے کہ ہم تینوں میں سے 2 آدمی یہاں ٹھہرے اور ایک آدمی آگے جا کر پہلے پتہ کرے کہ سامری کا محل کدھر ہے اور وہاں ہوا میں طلسم کا کتنا اثر ہے۔ اچھا خیال ہے، عمر و عیار نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں آگے جا کر جاسوسی کرتا ہوں۔ زکوٹا کہنے لگا، نہیں، میرا جانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں بہرحال ایک جن ہوں۔ خواہ سامری کی طاقت کے مقابلے میں میری طاقت کم ہے، مگر پھر بھی میں اس کے جادو کو برداشت کر سکتا ہوں۔ یاماک سانپ نے کہا، ٹھیک ہے زکوٹا بھائی، تم ہی جاؤ، مگر ہمیں یہاں کالے سیاہ دریا کے کنارے کھلی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔
چلو اس ٹیلے میں چل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی غار ہو۔ تینوں دوست ٹیلے کی طرف آ گئے۔ ٹیلے میں ایک چھوٹا سا قدرتی غار بنا ہوا تھا جس کے اندر مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے۔ زکوٹا نے کہا، میرے خدایا، مکڑیوں نے تو اتنا جالا بنا ہوا ہے کہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یاماگ سانپ بولا، ابھی راستہ بن جاتا ہے۔ یاماگ سانپ نے زور سے پھنکار ماری، اس کے منہ سے شعلہ نکل کر مکڑیوں کے جالے پر پڑا اور جالے جل کر راکھ ہو گئے۔ غار میں راستہ بن گیا۔ یہ ایک تنگ سا غار تھا، آگے ذرا چوڑا ہو گیا تھا، جہاں ایک کھلی جگہ پر بڑے بڑے تکونے اور چوکور پتھر گرے ہوئے تھے۔ زکوٹا کہنے لگا، یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے، اب تم لوگ یہاں بیٹھو، میں جا کر پتہ کرتا ہوں کہ یہاں سے سامری کا محل کس طرف ہے اور اس طرف راستہ کون سا جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم کرتا ہوں کہ آگے اگر خطرہ ہے تو کس قسم کا خطرہ ہے۔ تم لوگ جب تک میں نہ آؤں اسی غار میں رہنا، غار سے ہرگز باہر نہ نکلنا۔ امرو بولا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ زکوٹا نے کہا، پھر وہی بات کرتے ہو، میں نے کہا نا کہ تینوں کا مصیبت میں پھنس جانے سے بہتر ہے کہ ایک شخص مصیبت میں پھنسے، کم از کم باقی تو اس کی مدد کو تو پہنچ سکیں گے۔ یاماگ سانپ نے کہا، اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تم پر کوئی افتادان پڑی ہے؟ زکوٹا نے اپنے سر کے بالوں میں سے ایک بال توڑ کر یاماگ سانپ کو دیا اور بولا، اگر اس بال میں سے دھواں اٹھنے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، پھر تو میری مدد کو آ جانا۔ میں اس ٹیلے سے شمال کی طرف جو اونچے پہاڑ ہیں اس طرف جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سامری کا محل ان پہاڑوں کی دوسری طرف ہوگا۔ یاماگ سانپ نے بال سامنے پتھر پر رکھ دیا۔ امرو عیار نے زکوٹا سے کہا، میرا جادو کا ڈنڈا لیتے جاؤ، راستے میں کوئی چڑیل یا بدرو مل گئی تو تمہارے کام آئے گا۔ زکوٹا بولا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا دوستو، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر زکوٹا غار سے باہر نکل گیا۔ وہ یاماگ سانپ اور امرو عیار کی طرح ابھی غیبی حالت میں ہی تھا، یعنی وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ غار سے باہر آتے ہی زکوٹا نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر پورے زور سے نعرہ لگایا، زیبینوف، اور زکوٹا زمین سے بلند ہو کر ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کا رخ شمال کی جانب اونچے اونچے کالے پہاڑ تھے ان کی طرف تھا۔ خوش قسمتی سے امرو عیار، یاماگ سانپ اور زکوٹا جن سامری سیارے کے شمال مشرقی علاقے کی طرف اترے تھے، اس وقت سامری کے طلسم کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ سامری کی جادو نگری اور اس کے محل سے بہت دور تھا اور گول سیارے کے جھکاؤ کے نیچے آ گیا تھا۔ جس طرح کے ہم اپنے پیارے وطن پاکستان پر چلتے پھرتے ہیں تو امریکہ کا ملک ہماری زمین کے بالکل دوسری طرف یعنی زمین کے نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سامری کو ابھی تک زکوٹا جن، یاماگ سانپ اور امرو عیار کے اپنے سیارے میں داخل ہونے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ سارے کا سارا علاقہ بنجر ویران اور اجاڑ تھا۔ یہاں دریا بھی کالے سیاہ پانیوں والے تھے، درختوں کے پتے بھی کالے تھے۔ سامری نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ امرو، یاماگ اور زکوٹا اس طرف اترے تھے۔ اگر وہ سامری کے سیارے کی دوسری طرف اترتے تو ابھی تک سامری کی بدروہیں اور چڑیلیں اور جادوگر ان کے پیچھے پڑ کر ان کی گردنیں کاٹ چکے ہوتے۔ زکوٹا ہوا میں غیبی پرواز کر رہا تھا۔ وہ زمین سے کوئی 200 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور اس کا رخ اونچے سیاہ پہاڑوں کی دیوار کی طرف تھا۔ جب وہ اونچے پہاڑوں کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ سامنے والے اونچے اونچے پہاڑ اب قریب آ رہے تھے۔ زکوٹا پہاڑوں کے اوپر سے گزر گیا، پہاڑوں کی دوسری طرف آیا تو اسے وادی میں ایک بہت بڑا شہر دکھائی دیا جس کے ارد گرد اونچی دیواریں تھیں اور درمیان میں ایک شاندار محل تھا۔ یہاں آتے ہی زکوٹا کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ 100 فٹ نیچے گر گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یقیناً یہ سامری کی جادو نگری ہے اور درمیان میں سامری ہی کا محل ہے۔ یہ جھٹکا اس کے طلسم کا اثر تھا۔ زکوٹا کا اندازہ ٹھیک تھا۔ زکوٹا پر سامری کے زبردست جادو کی لہروں کا زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زکوٹا کو ایک آف کا ایسا جن تھا جس کی ساری طاقت اس کے پاس تھی۔ پھر بھی زکوٹا محتاط ہو گیا، کیونکہ آمنے سامنے آ جانے پر زکوٹا سامری کے کسی بھی جادوگر یا چڑیل کے کالے جادو کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ وہ غیبی حالت ہی میں نیچے ہوتا ہوا شہر کی دیوار سے تھوڑی دور جا کر اتر گیا۔ اس نے کئی جن اور چڑیلیں دیکھی جو شہر کے دروازے کی طرف جا رہی تھیں اور شہر کے دروازے سے باہر نکل رہی تھیں۔ شہر کے دروازے پر اس مخلوق کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ سب دروازے کے اوپر کسی شے کو دیکھ رہے تھے۔ زکوٹا کو یہ محسوس کر کے بڑی تسلی ہوئی تھی کہ اس کو غیبی حالت میں کسی جن، بھوت یا چڑیل نے یا بدرو نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ
شہر کے دروازے کی طرف چلنے لگا۔ دروازے کے قریب آ کر اس نے اوپر کو نظریں اٹھائیں تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شہر کے دروازے پر نستور کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔